مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ تو کہیں میرے اس دنیاوی فائدے کی وجہ سے میرے اخلاص میں فرق تو نہیں آ گیا، تو میرا جو عمل ہے اس کا ثواب کم تو نہیں ہو جائے گا؟ جو لوگ حج پر عمرے پر پہلے زمانے میں جاتے تھے پیدل اونٹوں پر، تو بڑا عرصہ لگتا تھا اپنے اپنے علاقوں سے چلتے ہوئے۔ جب عرصہ لگتا تھا تو جتنا کچھ پونجی سفر خرچ کی ساتھ لے جاتے تھے بسا اوقات وہ کم پڑ جاتی تھی، اور ایسے بھی ہوئے کہ پوری فیملیاں سفر کرتی تھیں، پورا گھر سفر کرتا تھا۔ 6 مہینے لگ گئے جا رہے ہیں، 4 مہینے 5 مہینے لگ گئے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پھر وہ سفر خرچ کی ضرورت پیش آتی تو وہ درمیان میں دنیا کا کام یعنی محنت مزدوری تجارت کرتے، چلو کچھ سفر خرچ کے لیے کما لیں، لیکن ساتھ میں یہ اشکال آتا کہ ہمارا یہ کام تو خالص اللہ کے لیے تھا، ہم تو خالص حج کے لیے آ رہے تھے، عمرے کے لیے آ رہے تھے، یہ جو درمیان میں ہم نے مزدوری کر لی ہے، دنیا کا کام کر لیا ہے، تجارت کر لی ہے اپنی ضرورت کے لیے، آیا اس سے کہیں ہمارے اس نیکی والے کام میں اس کے ثواب میں کمی تو نہیں آ جائے گی؟ تو یہ خیال آتا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ ایک صحابی آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، انہوں نے آ کے یہی سوال کیا کہ یہاں لوگ جو دور دراز سے حج عمرے کے لیے آتے ہیں، تو ہم جو یہاں قریب میں بسنے والے بدوی لوگ ہیں، اعرابی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، پینڈو لوگ ہیں مکہ کے ارد گرد، تو ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آ کر کے جو دور دراز سے آتے ہیں وہ ہم سے اونٹ کرائے پر لیتے ہیں، اور اونٹوں پر بسا اوقات کوئی بندہ مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے، یا ویسے ذرا سفر کا مسئلہ ہے، تو وہ اونٹ ہم سے کرائے پر لے کے پھر اونٹوں پر وہ پورا حج کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ تصویریں یا وہ واقعات موجود ہیں، طواف بھی لوگ اونٹوں پر کرتے تھے، اور مینا کی طرف جا رہے ہیں، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، عرفات میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اونٹوں پر، آج کل گاڑیاں ہیں، اس وقت پھر اونٹوں کو استعمال کرتے۔ تو اونٹ ظاہر ہے ہر بندہ ساتھ نہیں لا سکتا تھا سامان سفر کے لیے، تو وہاں سے کرائے پر لے لیتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم سے لوگ اونٹ کرائے پر لیتے ہیں تو پھر اونٹ کے ساتھ ہم اونٹ والا بھی تو ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم بھی حج کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ویسے ہمارا مقصد حج کرنا نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ اونٹ کرائے پر جا رہا ہے تو اونٹ کے ساتھ میں نے بھی جانا ہے، جیسے آج کل گاڑی کا ڈرائیور سمجھ لو، تو پھر میں بھی حج کر لیتا ہوں۔ آیا میرا حج ہو جائے گا؟ کیونکہ میرا مقصد تو وہ اونٹ کا کرایہ تھا، اونٹ کا خیال رکھنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے حج بھی کر لیا ہے، تو آیا میرا حج ہو جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے تو نے میرے سوال کیا، بالکل اسی طرح کا سوال ایک بندے نے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ تو حضرت جبریل صلی وسلام تشریف لائے، وہ وحی لے کے آئے، اور یہ آیت کریمہ آئی کہ لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم اللہ کا فضل یعنی رزق حلال سفر کے دوران، حج کے سفر کے دوران، عمرے کے سفر کے دوران نیکی کا کام کرتے ہوئے، آج کل کی زبان میں کوئی جماعت کے ساتھ گیا ہوا ہے، کوئی مسجد میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے، اب وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا سامان سفر نہیں ہے، سامان تجارت نہیں ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھا ہو بھی کوئی ایسی بات کسی سے کر لیتا ہے جس سے دنیا کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی بیچنا خریدنا، لیکن چیز مسجد میں نہیں ہے، یا تبلیغ میں گیا ہوا ہے وہ بھی فون پر یا آمنے سامنے کسی کو سودا سلف بیچنا خریدنا کر لیتا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ حاصل کرو تم فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ یاد رکھو قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی جگہوں پر رزق حلال کو لفظ فضل سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ جمعہ جو ہے اس کا جو دوسرا رکوع ہے، وہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب نماز پوری کر چکو، اذا قضیت الصلاۃ،
جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، نماز جمعہ والا عمل پورا کر چکو، تو اس کے بعد فرمایا فانتشروا، اب زمین میں پھیل جاؤ، یعنی تجارت کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب وہاں فضل سے مراد رزق حلال ہے۔ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں ایسے آیا کہ اللہ رزق حلال کو اللہ کا فضل سمجھو۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مقصود وہ نہیں ہے، فضل کا لفظی معنی زائد ہوتا ہے، فضل کا لفظی معنی زائد ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد نہیں تھا، مقصد ہمارا اللہ کی رضا تھی، مقصد ہمارا دین ہے، مقصد انسان کا، مسلمان کا۔ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمارا مقصود زندگی تو اللہ کی معرفت ہے۔ ہم تجارت کریں گے، تاجر ہوں گے، تب بھی اللہ کی معرفت مقصود ہے، یعنی اس سے بھی دین کا غلبہ مقصود ہے۔ ہم ملازمت کریں گے تو اپنی ملازمت کو بھی اپنی آخرت کمانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہم دنیا کا زراعت کا کام کریں گے، کوئی بھی دنیا کا شعبہ مسلمان اختیار کرتا ہے تو مسلمان اور کافر کا فرق یہی ہے، کافر کا مقصود مطمع نظر دنیا کمانا ہوتا ہے، اشیاء دنیا کو جمع کرنا ہوتا ہے، مسلمان کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کو ضرورت سمجھتا ہے اور آخرت کو مقصد سمجھتا ہے، اس کا مقصد آخرت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایک تو یہ کہ فضل کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ میرے ہنر کی کمائی نہیں ہے، یہ میری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ میرے کوئی استحقاق کے بیس پہ مجھے نہیں ملا، یہ میرے اللہ کا فضل ہوا ہے، کرم ہوا ہے، ورنہ میں کہاں اس قابل تھا، میری محنت کہاں اس کامل تھی۔ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے رزق حلال دیا ہے۔ لفظ فضل سے دوسرا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مسلمان کی نگاہ اپنی قابلیت کی طرف نہیں جاتی کہ میں نے کما لیا۔ یہ بات تو قارون نے کہی تھی، یہ بات تو قارون نے کہی تھی کہ یہ میرا ہنر کا کمایا ہوا ہے، میری قابلیت کا کمایا ہوا ہے، تو اللہ نے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کا مطمع نظر یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، مکان ملا، دکان ملا، گاڑی ملی، کاروبار ملا، یہ میری محنت نہیں ہے، یہ میری قابلیت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اور لفظ یہ کیا کہا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کرو گے تو گناہ نہیں ہے، نہ کرو تو بہتر ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ جب تم دین کے سفر میں ہو، حج کے سفر میں ہو، عمرے کے سفر میں ہو، تبلیغ کے سفر میں ہو، جہاد کے سفر میں ہو، جب تمہارا مطمع نظر مقصود دین کے لیے گھر سے نکلے ہو، پھر اگر دنیا کا فائدہ درمیان میں آ جائے تم لے لو ضمناً، تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ گناہ نہیں ہے کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کرنا اس کا ضروری ہے یا اچھا ہے، بلکہ فرمایا اگر کر لو گے تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اچھا تو یہی ہے کہ خالص اللہ کے دین کے لیے اس سفر کو رہنے دو۔ تو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جس وقت عرفات کے اندر وقوف عرفہ جو 9 کو ہوتا ہے، دوپہر کے ڈھلنے سے لے کے سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا پہلے تک، یہ اس کا وقت ہے، اور اسی میں ظہر عصر کی نماز دونوں ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے جماعت ہوتی ہے ظہر کی، بس ظہر کی جماعت کا سلام پھیرا فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے عصر کی۔ وقت بھی کس کا ہوتا ہے؟ ظہر کا ہوتا ہے، عصر کا وقت بھی آیا ہی نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں جمع بین الصلاتین تقدیمی، اور یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے، حاجیوں کے علاوہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر حاجیوں کے لیے بھی جو لوگ امام حج جو وہاں مقرر ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، جو اس کی جماعت میں پڑھیں گے ان کے لیے ہے۔ جو لوگ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکے، اپنے اپنے خیموں میں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اللہ کے ہاں وقوف عرفہ اتنا زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے، حالانکہ کرنا کچھ نہیں ہوتا، بیٹھنا ہے، اور خشک پہاڑیاں ہیں۔ کعبۃ اللہ جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر تھا، وہ مکے میں کھڑا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر تھا، وہ مکے میں ہے۔ یہ مکہ چھوڑ کے کہاں آیا بیٹھا ہے؟ عرفات میں۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے،
عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ اب یہ حرم کا علاقہ بھی چھوڑ کے بیٹھا ہے اور وہاں خشک پہاڑیاں ہیں، نہ کوئی بازار، نہ کوئی رونق، نہ کچھ۔ یہ تو صدر ضیاء کے دور میں وہاں کچھ درخت لگائے تھے، اب سائے دار کچھ درخت ہیں اور کچھ بیت الخلاء وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، ورنہ اس کے علاوہ آج بھی وہاں پہاڑی ایسے ریگستان پڑا ہے، پتھریلی زمین ہے۔ تو وہاں پر دوپہر ڈھلنے سے لے کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ حج کا رکن اعظم یہی ہے وقوف عرفہ، جس نے یہ کر لیا اس کا حج ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی کمی بیشی ہو گئی وہ دم سے پوری ہو جائے گی، لیکن اگر وقوف عرفہ نہ ہوا، باقی سارا کچھ کر لیا، حج نہیں ہوا۔ اور وقوف عرفہ میں اللہ نے سہولت ایسی رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ سوتی حالت میں اونٹ پر سوار تھا، پر پرانے زمانے مثال کتابوں میں ایسی آتی ہے، اونٹ پر سوار تھا، اپنے اونٹ کے اوپر اس کو نیند آ گئی اور اونٹ اس وقت میں اس جگہ سے گزر گیا، تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا، اس کا حج ہو گیا۔ نیند کی حالت میں بھی گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا اس کو۔ اور پھر یہ واحد دن ہے 9 ذو الحجہ کا، پہلی رات بھی اسی دن کی ہے اور بعد والی رات بھی اسی دن کی ہے۔ یہ دن ایک ہے، راتیں اس کی 2 ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ مغرب تک وقوف عرفہ میں نہیں پہنچ سکا، لیکن مغرب کے بعد جو آگے رات شروع ہوتی ہے، اس رات میں بھی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اس جگہ پر آ گیا ہے، تو پھر بھی اس کا حج ہو جائے گا، پھر بھی اس کا وقوف عرفہ پورا ہو جائے گا۔ اور یہ وقوف عرفہ فرض ہے، رکن اعظم ہے۔ کچھ نہیں کرنا، صرف بیٹھ کر کے اپنی سابقہ زندگی کو سوچنا ہے کہ میرے سے یہ بھی خطا ہوئی، اللہ تو معاف کر دے، میرے سے یہ بھی غلطی ہوئی، میرے مالک تو معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رب سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، دعا کرنی ہے، بس اسی میں اللہ سے لو لگا کے وقت گزارنا ہے جتنا بھی گزار سکے۔ تو اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ فرض ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یا سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہے، اس کو مشعر حرام کہا ہے، اسی کو مزدلفہ کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام قرآن کی زبان سے مشعر حرام ہے۔ پھر وہاں آ جانا ہے۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ہو بھی جائے نہیں پڑھنی، وقت قضا ہو رہا ہے پھر بھی نہیں پڑھنی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں شریعت اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، شریعت اللہ کے حکم ماننے کا نام ہے۔ وہاں آپ نے عصر کی نماز وقت ہونے سے پہلے پڑھی، میرے رب کا حکم ہے، اور یہاں آپ نے مغرب کا وقت ہو جانے کے باوجود بھی مغرب نہیں پڑھنی، قضا ہو رہی ہے ہونے دو، نہیں پڑھنی۔ جب پہنچنا ہے مزدلفہ میں، وہاں پر جا کر کے عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے گا، اب پہلے مغرب کی جماعت ہوگی پھر عشاء کی جماعت ہوگی۔ اب یہ جمع بین الصلاتین ہے تاخیری، وہ تقدیمی تھا، نماز کو پہلے کیا گیا، اور یہ تاخیری ہے کہ مغرب کو اپنے وقت سے بعد کیا گیا ہے۔ اب یہ جو وقوف عرفہ رات یہاں مزدلفے میں گزارنی ہے حاجیوں نے، یہاں رات گزاریں گے اور یہاں سے صبح اٹھ کے فوراً جو ہی صبح صادق کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد وہاں وقوف مزدلفہ کریں گے۔ اب یہ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے اور وقوف عرفہ وہ فرض ہے۔ اب یہاں سے ہر بندہ 70 کنکریاں اٹھائے گا، اور ہر سال اٹھاتے ہیں، لیکن وہاں کنکریاں ختم آج تک نہیں ہوئی۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں، ایک ایک حاجی کم از کم 70۔ یہ 70 تو مولوی بتاتے ہیں، وہ تو اتنے سارے پوٹلے بھر لیتے ہیں، بچ جائیں گی ٹھیک، نہیں تو پھر شیطان کو مارنی ہے، بڑا غصہ ہوتا ہے، پر کئی کہتے ہیں لوگ وہ جوتا اٹھا کے مارنے لگ جاتے ہیں وہاں۔ تو لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، تو وہ 70 کنکریاں ایک بندے نے اٹھانی ہوتی ہیں، لیکن آج تک میدان ابن مزدلفہ میں کنکریاں ختم نہیں ہوئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس وقت تم عرفات سے واپس لوٹو، فیضا افضتم من عرفات، پھر جب واپس لوٹو تم عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں، واذکروہ کما ہداکم، یہ جملہ سوچنے کا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے یاد کرو، لیکن اپنی مرضی کے مطابق نہیں، جیسے میں نے تمہیں سکھایا ویسے یاد کرو۔ جب اللہ کے ذکر میں بھی اپنی مرضی نہیں ہے، جیسے اللہ نے سکھایا ویسے ہے،
اس لیے ہم کہتے ہیں خانقاہوں والے لوگ کہ اللہ کا ذکر بھی سیکھنا پڑتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت سیکھنی پڑتی ہے، کوئی کتاب سیکھنی پڑتی ہے، وضو سیکھنا پڑتا ہے، نماز سیکھنی پڑتی ہے، شریعت کے مطابق کی تجارت سیکھنی پڑتی ہے، کاروبار شریعت کے مطابق والا سیکھنا پڑتا ہے، تو ایسے اللہ کا ذکر بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ استاذ کے بغیر جیسے کوئی بندہ درزی نہیں بن سکتا، موچی کا کام نہیں کر سکتا، نائی کا کام نہیں کر سکتا، وہاں ہمیں پتہ ہے کہ سیکھنا پڑے گا، تو شریعت بھی مکمل سیکھنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا تو اللہ کا ذکر ہے، چلو ہم کہتے ہیں اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ، تو ذکر تو کر رہے ہیں بھئی۔ اگر کوئی کام بغیر سیکھے کرو گے، دنیا کا ہو، اس کا جو حشر ہے، اور جو کام شریعت کا بھی بغیر سیکھے کرو گے ایسے ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو لیکن ایسے جیسے تمہیں اس نے رہنمائی کی ہے، ہدایت دی ہے، جیسے انبیاء کے ذریعے سے سکھلایا ہے۔ ہماری خانقاہوں میں جو ذکر ہوتا ہے ان میں سے 4 سلسلے ہیں، چاروں میں سے ایک سلسلہ نقشبندیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور 3 سلسلے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ تینوں سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کے ختم ہوتے ہیں۔ ان کی مستقل سند ہے، جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے، میں نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایسے خانقاہوں میں جو ذکر کے اسباق ہیں، ذکر کے طریقے ہیں، بندے کی اصلاح باطن کے طریقے ہیں، اس کی باقاعدہ سند ہے۔ چشتیہ کے پاس بھی، قادریہ کے پاس بھی، سہروردیہ کے پاس بھی، نقشبندیہ کے پاس بھی باقاعدہ سند ہے کہ اس نے ذکر کا یہ طریقہ فلاں سے سیکھا، اس نے فلاں سے سیکھا، اس نے فلاں سے سیکھا۔ اب 3 سلسلوں کی انتہا جا کے ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور ایک سلسلے کی انتہا جا کے ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جب اللہ نے سکھلایا نہیں تھا اس وقت تم بھی ضالین میں سے تھے۔ ضال کا معنی ہوتا ہے جس کی کوئی چیز گم ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں گم راہ، اس کا معنی یہی لکھا ہوتا ہے وَلَضَّالُونَ، گمراہ لوگوں میں سے، مطلب ہے جن سے راستہ گم ہو گیا۔ گم راہ فارسی کا لفظ ہے، گم کا معنی گم ہو گیا اور راہ کا معنی راستہ ہے۔ میں کسی کے گھر، کسی گلی میں، کسی محلے میں جانا چاہتا تھا، اب اس کا راستہ مجھ سے گم ہو گیا، تو ہم نے جانا کہاں ہے؟ جنت میں۔ جانا کہاں ہے؟ اللہ کی رضا والی جگہ، اللہ کے دیدار والی جگہ، جانا ہے اللہ کے پاس کہ ہمارا اللہ ہمیں ملے گا جنت میں۔ اب اگر ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا میں پڑ جاتے ہیں، تو گویا ہم جنت کا راستہ بھول گئے، وہ راستہ ہم سے گم ہو گیا۔ پھر ہم اہل ایمان سے، علماء سے، دیندار لوگوں سے پوچھ کے دوبارہ پھر اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تھے تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے، یعنی ان میں سے جن کو راستے کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔